بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیلی میدان آپ دیکھ رہے ہیں, فداد دل ہوں. خیبر پختونخوا اسمبلی کا ماحول جو تھا آج بڑا گرم تھا, اور میں نے دیکھا کہ گڑی لہرائی صوبیہ شاہد نے تیسری مرتبہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر منتخب ہوئی ہیں. ایک منفرد اعزاز آپ کو حاصل ہے صوبیہ صاحبہ, ایک تو مبارک ہو. آپ نے گڑی کیوں لہرائی, کیوں مجبور ہوئی آپ؟ میں جس طریقے سے یہ لوگ آج اسمبلی میں صبح سے آئے تھے اور کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اندر آ جائے, کیونکہ یہ چور لوگ تھے اور اس ایوان میں آ گئے تھے. ان کو ان کی اوقات دکھا رہی تھی کہ جو پچھلے آپ لوگوں کا دور گزرا ہے اور آپ لوگوں کے لیڈر نے جو عمران خان قیدی 104 ہے, وہ گڑی کے چوری کے اندر, گڑی کی چوری میں ہی اندر ہے, جو جس کو قیدی 804 بتا رہے تھے. میں صرف یہ کر رہی تھی. پھر جتنے بھی یہ ممبر ہے سب کو پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور دھاندلی کے تھرو اور بوٹ کے نیچے یہ سب لوگ آئے ہیں. اچھا, آپ پہ جوتا بھی پھینکا گیا, آپ پہ بوتلیں بھی پھینکی گئیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ میں صرف یہ سارے ملک نے دیکھا, بین الاقوامی ملک نے دیکھا, پی ٹی آئی کی اوقات دیکھیں, پی ٹی آئی کی اوقات سب نے دیکھ لیے, پوری صوبے نے پی ٹی آئی کی اوقات دیکھ لیے. میرے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ, سابق اپوزیشن لیڈر, جمعیت علماء اسلام کے نو منتخب رکن صوبائی اسمبلی بنو سے جناب اکرم خان درانی صاحب موجود ہیں. درانی صاحب, کیسا ماحول دیکھا آپ نے آج اسمبلی میں؟ بس جو دیکھا وہ ایسا تھا کہ ہماری اپنی زندگی میں بھی یہاں پر میرے خیال میں, مجھے پتہ نہیں کہ 8ویں بار ہے یا 9ویں بار ہے کہ آ رہا ہوں, لیکن آج جو میں نے کچھ نہیں کہتا, آئندہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دن نہ دکھایا. اور اس طرح ماحول اس صوبے میں جو برپا ہوا ہے وہ کس طرح ہم جا رہا ہے, یہ تو بڑی معزز جگہ تھی. یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ کریم ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقے اور قوم میں اور جماعتوں میں, اور یہاں پر اتنا لحاظ ہوتا تھا کہ اگر آپس میں لوگ نظریاتی اختلاف رکھتے تھے لیکن احترام کا رشتہ بہت زیادہ تھا. ابھی سب سے نقصان یہ ہوا ہے, معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کا وہ ہے, لینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ہے, لیکن جو کلچر تباہ ہوا ہے اس کا واپس آنا, کلچر پہ صدیاں لگتی ہے, اور صدیوں میں ایک قوم کی کلچر بنتی ہے, اور پھر جو اس کے باقیات ہوتے اس کے امین ہوتے اس کلچر کو رکھنے کے لیے. ابھی ہمارا کلچر اتنا تبدیل ہو گیا کہ اس طرح پنجاب میں بھی نہیں ہوا, اس طرح دنیا کے کسی حصے میں بھی نہیں ہوا. تو ہم تو اللہ سے یہی درخواست کرتے ہیں, سب کچھ آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ, اور یہاں پر جو ہم آئندہ نسلوں کو دیکھ رہے ہیں وہ خوفناک سا منظر ہے. اور ہم تو دعا بھی کر سکتے ہیں, اپنے پروگراموں میں تلقین بھی کر سکتے ہیں, لیکن ابھی نئی معاشرہ ہے وہ والدین کے کنٹرول سے باہر ہے. بیٹا جو ہے وہ باپ کے کنٹرول سے باہر ہے, اور بیٹی جو ہے وہ ماں کے کنٹرول سے باہر ہے, اور اس طرح ماحول میں پھر آئندہ کے لیے خطرہ ہوتا ہے خانہ جنگی کا. تو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ بھی رحم کرے اور اس صوبے پہ بھی رحم کرے. شکریہ. جی, حلقہ پی کے 101 بنو سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر منتخب عدنان وزیر دوسری مرتبہ منتخب ہوئے ہیں اس خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے, اور اس سے پہلے کا جو ٹینیور تھا اس سے بھی پہلے میرا خیال ہے آپ منتخب ہوئے تھے. عدنان, بتائیے گا آپ نے کیسا ماحول دیکھا آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصاً میرے فداد صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس مناسب موقع پہ مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. تو اللہ معافی کرے, وہ کہتے ہیں کہ آج کا دن کل کے دن سے جو ہے نا وہ بہتر ہے, کل والا دن جو ہے نا برا ہے. 2008 میں جب ہم منتخب ہو کے آئے تھے تو وہاں پہ نامز اینڈ ٹریڈیشنز, وہاں پہ اصول اخلاق کی بات تھی. اسمبلی میں وہ کہتے ہیں کہ چڑیا کی بولنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی, یعنی بالکل خاموشی ہوتی تھی, ایک ڈیکورم تھا. ابھی تو پتہ نہیں, مسلم بازار جو ہے نا وہ بھی بہت ہی مناسب لفظ نہیں ہے. مچھلی بازار بھی میرے خیال میں جو ادب والا نام ہے, یہ تو اس سے بھی گئی گزری بات ہے. پتہ نہیں یہ کس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں, کس طرح کی وہاں پہ ہوٹنگ ہو رہی ہے, شوٹنگ ہو رہی ہے, کوئی جلسہ تو نہیں ہے. اسمبلی میں لوگ حلف اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, منتخب نمائندے ایوان ہے.
ایوان کے جتنے بھی بےعزتی بے حرمتی آج مجھے دیکھنے میں آئی ہے، اللہ نہ کسی کو نصیب نہ کرے کہ اس طرح کی وہ بے عزتی ایوان کی دیکھ لیں۔ جی مولانا لطف الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بلکہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ مولانا صاحب کیا دیکھا آپ نے آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں؟ وہی دیکھا جو الیکشن کے حوالے سے رزلٹ آئیں، اور دانلی زدہ الیکشن کا کیا ماحول ہوگا جو آپ کے سامنے ہے تو وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قوم کی نمائندگی جو ہو اس کے پیچھے قوم کی اصل حقیقت موجود ہو تب جا کے وہ کامیابی ملتی۔ اگر نمائندگان کے پیچھے قوم کی طاقت نہیں ہوگی اور دانلی زدہ الیکشن ہوں گے تو پھر اسی طرح کے ماحول آپ کو نظر آئیں گے جو ہے۔ آپ پہلے بھی منتخب ہوتے رہے ہیں اس اسمبلی میں، تو اس قسم کی ہلڑ بازی، نعرہ بازی آپ نے پہلے کبھی دیکھی؟ زیادتی ہے، یہ تو پورے صوبے کا کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کی ایک پارلیمنٹ ہے، اور اس کا جو وقار ہے وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک ہلڑ بازی، شور، تو وہ حلف اٹھانے میں بھی دقت ہو رہی تھی کہ حلف صحیح معنوں میں ممبران اٹھائیں، تو یہ تو بڑا خاموشی سے اور بڑے تحمل سے اور بردباری سے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ صورتحال سامنے نہیں تھی۔ تو آپ کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ آنے والے دنوں میں بھی یہی صورتحال آپ کو ملے گی۔ دوسری مرتبہ منتخب ہو کے آئے ہیں لکی مروت سے، شام صاحب آپ نے کیا مناظر دیکھے آج اسمبلی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے اور میری آواز عوام تک پہنچانے کے لیے۔ افسوس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بد تہذیبی، بد اخلاقی میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، اور سیاست تو ایک ہر ایک کا اپنا وہ ہے جس کو ووٹ دینا چاہے، جس کو سپورٹ کرنا چاہے، جو اپنے لیڈر کو مانے، لیکن ایسے پروونشل اسمبلی ایک ایوان میں ایسے نعرے لگانا، ایسے مطلب اگر میں آج عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں تو نہ ہوں، لیکن میں اس کو بے عزت تو نہیں کر سکتا، نہ مجھے کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ان کے لیڈروں کو یہ چاہیے کہ اپنے ورکر سپورٹرز کو تھوڑا ڈسپلن کریں، یہ کوئی حال نہیں ہے۔ اور پھر ایسی اسمبلی میں ایسے لوگوں کو لے کے آنا، یہ تھوڑی میرے خیال میں یہ کم از کم پشتونوں میں تو ایسے بالکل روایت پہلے نہیں تھی، یہ پہلے ہی بار دیکھنے کو ملی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد حیثیت سے منتخب ہیں ظاہر شاہ تورو صاحب، تورو صاحب کیا مناظر دیکھے آپ نے اسمبلی میں؟ دیکھیے جی، آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے جو یہاں پہ آئے تھے، ان کے اندر جو جوش اور جذبہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے قائد کے حق میں جو نعرے لگا رہے تھے، یہی وہ عوامی جوش و خروش ہے جس کا 8 فروری کے الیکشن میں بھی لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا۔ اور اب تو اس طرح لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف ایک ہی سیاسی قوت نہیں بلکہ ایک سیاسی تحریک ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ پورے اس 6-7 مہینے کے اندر ہوا یا پورے 1.5 سال کے اندر ہوا، تو یہ اسی کا رد عمل آج دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اسمبلی کا ماحول تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، دیکھیے یہ تو اسمبلی کا ماحول تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے دن اسمبلیاں ہوتی ہے تو اسمبلی کے اندر اسی طرح ہی جب عوامی پارٹیاں اقتدار میں آتی ہے تو اسمبلیاں اس پہلے دن اسی طرح ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر کارکن ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی بھی کرتے ہیں؟ ہم جب پہلے آتے تھے تو بھی اس قسم کی صورتحال کبھی کبھی بنتی تھی، جب عوام میں سب سے مقبول پارٹی ہوتی ہے نا تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ خوشی کا اظہار تھا؟ خوشی کا اظہار۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار چترال سے جنرل نشست پر جو منتخب ہوئی ہیں، ایک ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کی ہے چترال سے آپ نے، سوریا بی بی۔ سوریا صاحبہ کیا مناظر دیکھے آپ نے آج اسمبلی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے اسمبلی میں آ کے، کیونکہ جس مشکل سے ہم لوگ اس وقت پاکستان کے اندر سارے پی ٹی آئی کے اوپر جو پابندیاں تھیں اس کے باوجود ہم لوگ جیت کے آئی، تو اس پوزیشن پہ آ کے بڑی خوشی ہوئی۔ اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہم خان صاحب کے نام سے جیتے ہیں،
اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس فورم پہ آواز اٹھائیں گے. تو سب سے بڑی خوشی ہمیں اس بات کی ہے. اور جو کارکنوں کا جوش و خروش تھا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کارکنوں کا جوش و خروش ہے جو ہم اتنے لوگ جیت کے اس اسمبلی تک پہنچے ہیں. تو میں اس چینل کے تھرو اپنے تمام کارکنان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ ساری کامیابی ہماری جو بھی ہے یہ سارے ہماری کارکنوں کے ہیں. تو یقیناً وہ لوگ بھی خوشی منائیں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہم لوگ کام کریں گے. آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ اسمبلی کا ایسا ماحول ہوگا؟ یقیناً، کیونکہ یہ کوئی پہلی وہ نہیں ہے اسمبلی کا. تو اس سے پہلے آپ دیکھیں تو بہت سے اور بھی وہ ہوتے ہیں. لیکن یہ خوشی کی بات اگین میں آپ کو بتاؤں کہ اس اسمبلی میں آنے کا جو خوشی ہمیں دلی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خان کے نام پہ لڑکے آئی ہے اور خان کے لیے ہم ادھر آئے اور خان کے لیے اسمبلی کے تھرو ہم آواز اٹھائیں گے. فیصلہ کیا ہوا ہے؟ آپ ڈپٹی اسپیکر بننے جا رہی ہیں؟ پارٹی کی طرف سے تو میرا نام فائنل ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں جا رہی ہوں اپنے کاغذات وہ کرنے کے لیے نامینیشن کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے یہ ہو جائیں گا. لیکن کوئی بات نہیں، اگر مجھے یہ ٹاسک نہیں بھی ملا تو میں ایز اے ورکر بھی خان کے لیے کام جس طرح میں 2007 سے کر کے آئی ہوں ابھی بھی میں حاضر ہوں دلی جان سے. خان ہمیں جو بھی بولے یا پارٹی کے سینئر قیادت ہمیں جو بھی ٹاسک دے دے ہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. جب آپ کیمپین چلا رہی تھیں چترال میں تو بطور خاتون آپ کو کسی مشکل صورتحال کا سامنا رہا؟ تھوڑی بہت مشکلات یہ تھی کہ سردیاں تھیں اور ہمارے روڈ کے جو وہ ہے وہ سارے انفراسٹرکچر ہمارے خراب تھے. صرف اس وجہ سے ہم لوگ تکلیف اٹھا رہے تھے. باقی ہمارے خان کے دیوانے، ہمارے خان کے چاہنے والے اور تحریک انصاف کے جس طرح آپ نے دیکھا کہ تینوں کے تینوں سیٹ ہم نے کلین سویپ کیے. تو سارے جہاں بھی ہم پہنچتے تھے تو کارکنان سب ہم کو سپورٹ کرتے تھے اور ہمیں باقاعدہ قافلے کی طرف لے جاتے تھے. تو اس سے ہمارے حوصلہ اور زیادہ ہوتے تھے. مختصراً اگر بڑے بڑے مسائل بتا دیں چترال کے. چترال کے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے روڈوں کا ہے، انفراسٹرکچر کا. اور دوسرا ہمارا اپر چترال جو نوزائیدہ ڈسٹرکٹ ہے، ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے اس پہ وہ نہیں ہیں وہ. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. اور تیسرے ہمارے خواتین کے لیے یہ اسکل ڈیولپمنٹ جس کو وہ اپنے اسکل اس میں ڈیولپ کرے، یہ میرے خیال سے ہمارے مین ایشو ہے. چلیں پیشگی مبارک ہو آپ کو. جی حلقہ پی کے 99 بنو سے منتخب ہوئے ہیں زاہد اللہ وزیر، ان سے بات کرتے ہیں. زاہد صاحب، آپ نے کیا مناظر دیکھے خیبر پختونخوا اسمبلی؟ آپ کے تصور میں تھا کہ اسمبلی کا ماحول ایسا ہوگا جو آج آپ نے دیکھا، اتنا جوش و خروش؟ ہمارے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ورکروں کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اسمبلی ہوگا. لیکن یہ اسمبلی جب ہم نے دیکھی ہے نا تو میرے خیال میں پی ٹی آئی اور ورکر سارے زندہ ہو گئے اور زمین سے بالکل اس طرح جس طرح کوئی دانہ نکل رہا ہے اس طرح نکل گئے. الحمدللہ اس پر ہم بہت خوش ہیں اور قوم کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس پر آپ خوشی منائیں تاکہ ہماری اسمبلی پھر دوبارہ بحال ہو گئی ہے اور ہمیں مینڈیٹ بھی ملا ہے انشاءاللہ. تو یہ قوم کی خیرخواہی ہوگی. اس اسمبلی اور حکومت کا جو مستقبل ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اسمبلی میں جو کچھ ہم لیڈران اور ہمارے جو سی ایم کا کینڈیڈیٹ ہے علی امین خان، اس نے جو کہا ہے اس پالیسی پر اگر ہم جائیں تو انشاءاللہ اچھی ہوگی. انشاءاللہ مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت ہماری تعلق اچھی رہے گی. اچھا انشاءاللہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کا تعلق اچھا رہے گا. ہمارے سی ایم کے ساتھ انشاءاللہ اس کا تعلق اچھا رہے گا. سی ایم اور پی ایم کا تعلق اچھا انشاءاللہ ہماری یہ ارادہ ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ ہماری تعلق اچھی رہے. کیا مسائل بیان کریں گے اپنے حلقے کے بنوں گے؟ بہت مسائل ہیں. ہمارے حلقہ 70 سال سے اس طرح پسماندہ ہے اور تقریباً یہ 15 سال تو بالکل اس طرح ڈیزرٹ ایریا ہے. تو اس میں کوئی روڈ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے علی امین خان کے توسط سے کہ اس حلقے کو ہم ترقی دیں گے انشاءاللہ. بنوں سے بھی کسی کو وزارت مل رہی ہے؟ یہ علم تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو سی ایم کے پاس ہوگا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی حلقہ پی کے 100 بنوں سے منتخب ہوئے ہیں پختون یار خان. پختون یار صاحب، دوسری مرتبہ آپ منتخب ہوئے ہیں. جو پہلے اسمبلی کا ماحول آپ نے دیکھا، جو آج دیکھا، جو جوش و خروش دیکھا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کیا اسی طرح رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے پی کے 100 کے عوام اور اللہ رب العالمین ذات کا بے انتہا شکر گزار و مشکور ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے پی کے 100 کے عوام، اپنے حلقے کے عوام کا بے انتہا مشکور ہوں. انشاءاللہ انہوں نے جو قربانی دی اور ایک سنگ میل ہم نے عبور کر دیا تکلیفوں آزمائشوں کے بعد. یہ جو میرے ہاتھ میں تصویر ہے یہ میرا سرمایہ بھی اور میرا سب کچھ بھی ہے.
मैं अपने कायद को इंशाल्लाह बनू की तरफ से ये बावर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी बनू का था और आज भी बनू के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बनू के। दूसरी बात आपकी जो आपने की कि संग मील अबूर किया, तो लाजमी बात है एक हमने एक ऐसे बंदे को शिकस्त दी जो दावेदार बना हुआ था बनू का। मैं उसको फ़िरौन के नाम से तशबीह देना चाहूँगा, और अल्लाह के करम से यार दोस्तों की दुआओं से हमने इस फ़िरौन को और उसके गरूर को, इसके तकब्बुर को हमने खाक में मिला दिया। असम्बली के माहौल के हवाले से मेरा सवाल था कि आज जो आपने देखा, इससे पहले आपने कभी ऐसा मंजर देखा था? मंजर इंशाल्लाह ये जोश जज्बा और जुनून था, और ये वो सारी आजमाइशें थी, सारी वो तकलीफ़ें थी, सारी वो मुसीबतें जो आज वर्कर ने जो जोश जज्बा दिखा दिया, ये सारा सब कुछ उसी की अक्कासी और मंजर आज पेश कर रहा था। बोतलें फेंकी गई, जूते फेंके गए, गड़ियाँ लहराई गईं। जो हुआ वो आपके सामने था। हम जो गलत हुआ गलत को हम गलत ही कहेंगे, सही को हम सही कहेंगे। जिस किसी ने भी शुरुआत की थी और जिस तरीके से भी की, तो वो आपको भी बखूबी अंदाज़े, चाहे वो हमारे मेंबर का पार्लियामेंट हो, कोई बगैर बाहर का बंदा हो, तो माहौल को हमने ख़राब नहीं करना, माहौल को हमने साथ लेके चलना है। और हमारा पूरे सूबे का एक ईमान है, और इसके तकद्दुस से तराम हम सबके ऊपर फ़र्ज़, और इस फ़र्ज़ को हम फ़र्ज़ की तरह निभाएंगे। सूबाई काबीना में बनू को नुमाइंदगी मिलने का कोई इम्कान है? इंशाल्लाह लाजमी होगी। कौन होगा? ये तो मेरे कायद को ही पता होगा, और मेरे लीडर जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उसको अंदाज़ा होगा। मतलब आपको कुछ नहीं पता? मेरे कायद और मेरे सीएम को इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा। कौन से मसाइल हैं जो आप यहाँ पे आके पेश करेंगे दोबारा बनू के? इंशाल्लाह बनू के जो चीदा मसाइल है वो पहले भी हमने इस पे फोकस रखा हुआ था, और बीच में जो फिर हमारी निगरान पीडीएम की एक टोला आ गया, उन्होंने हमारी बेतहाशा स्कीमों पे कदगन लगा दी, पाबंदी लगा दी। जी, PK 81 पेशावर से मुंतखब होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो गालिबन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, सैयद कासिम अली शाह साहब, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया जी। आप पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। आपने कभी ये सोचा था कि पहले दिन इस किस्म का माहौल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी इफ्ताह साहब। बात यह है कि जो जज्बा और जो वलवला हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों में था, और जिस तकलीफ़ के बाद आज दोबारा ये असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत आई है हिमायत याफ्ता मेंबरान की, तो मुझे लग भी रहा था कि ये जज्बा जनून जो है आज गैलरीज में ज़रूर नज़र आएगा। इसके अलावा जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनमें भी बहुत जज्बा था, जनून था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जो एक दौर गुजरा है 8-10-12 महीने का, उसमें हमारे वर्कर कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, कुछ क्या इवेंट्स हमारे ख़ास हो नहीं पाए, तो वर्कर जो है भरे पड़े थे, और आज उन्होंने खूब नज़रबाजी करके खान साहब के नारे लगा के अपना दिल ठंडा किया है। और वो जो जूते फेंके गए, बोतलें फेंकी गई, ठीक है, उसकी हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो कुछ लोग ज़्यादा जज्बात में आके ऐसी हरकत पर कर जाए जो करनी नहीं चाहिए। जिन्होंने भी ये हरकत की है तो उनको हम, अगर हमें पता चला वो हमारे पार्टी के हैं, क्योंकि हर पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे, अगर हमारी पार्टी के होंगे तो ज़रूर हम उनको समझाएंगे भी, बताएंगे भी, और ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है हमने करनी है, और किसी और पार्टी की अगर लोगों ने की है तो चाहिए वो भी इनको इसी तरह गाइड करें। हलफ से पहले ही, हुकूमत बनने से पहले ही कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं तहरीक इंसाफ के अंदर से कि जैसे मिसाल के तौर पर स्पीकर का ओहदा है, पहले एक नाम था, अब दूसरा नाम ज़ेर ग़ौर है। ये तो जमहूरियत है जी, पार्टी में तो ये चीज़ें चलती हैं, और जिसको भी खान साहब फाइनल करेंगे वो हमारा स्पीकर होगा, और पूरी असम्बली उनको सपोर्ट करेगी। तो खान साहब ने आकिबुल्ला साहब को फाइनल नहीं किया था? पहले तो उनका नाम आ चुका था, लेकिन कुछ मीडिया में चल रहा है, इसकी वजाहत मैं इसलिए नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन जो भी सर्कुलेट हो रही है उसका मैं भी हिस्सा नहीं हूँ। तो अगर मुझे जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह करता रहूँ, यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार मौजूद हैं, नामज़द MPs मौजूद हैं, हम सब उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे जो हमें हमारी लीडरशिप की तरफ से आएगी। सूबाई काबीना में पेशावर को नुमाइंदगी मिल रही है? जी इंशाल्लाह मिल तो रही है, और डेफिनेटली पेशावर जो है हब है सियासत का भी, कारोबार का भी, और हर लिहाज से सोशल एक्टिविटी का भी, तो पेशावर को तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता, डेफिनेटली उसको नुमाइंदगी दी जाएगी। जी, हल्का PK 82 से कामयाब उम्मीदवार मलिक तारिक अवान इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने भी हलफ उठा लिया है। मलिक साहब, आपको बहुत मुबारक हो। जो सूरत हाल असम्बली के अंदर रही, क्या आपने ये कभी तसव्वुर किया था कि इस किस्म का माहौल होगा? और जो नाराबाजी हुई, कभी आपने मेरा ख्याल है इस तरह बिलमुशाफा इस किस्म की नाराबाजी नहीं सुनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया
فدا دل صاحب. اور نعرہ بازی تو ایک مثبت نعرہ بازی یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے اور یہ ہونی چاہیے. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ اتنے مقدس ایوان میں نازیبا الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. تو کم از کم ہر کسی کے گھر میں اپنی بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے. تو میرے خیال سے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آج تو ہو گیا ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمیں یہاں پہ عوام نے بھجوایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھجوایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ یہ مقصد حل کریں, یہ نہ کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ اس قسم کے حالات ہوں کہ بالکل وہ مچھلی بازار تھے, اس سے مطلب بہت بہتر ہوگا جو آج اسمبلی میں ہوا ہے. تو اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. کون لوگ تھے ویسے یہ آپ جو سب لوگ دیکھ رہے تھے, آپ میڈیا کی نظروں میں آ رہے تھے کہ جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے تو صفا کارا ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی, جھنڈے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے, تصویریں اٹھائی ہوئی تھی. تو آپ کو نظر آ رہے تھے پیارے بھائی. ایک ایم پی اے کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ مثلاً اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کتنے لوگ لائے تھے آج؟ آج میرے ساتھ جو لوگ آئے تھے, مجھے لیگلی یہاں سے 2 پاس ملے تھے, میرے اپنے 2 لوگ آئے تھے. اور اگر اس کے ساتھ اگر کسی کے یارانے دوستانے میں اگر کسی کا کوئی آیا ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن افسوس ہمیں اس چیز کا ہوا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 300 لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور ہمیں جب پتہ چلا ہے تو 800 سے زیادہ کارڈ انہوں نے ایشو کیے ہوئے ہیں. تو کم از کم ہم نے سیکرٹری صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور اسپیکر صاحب کو بھی اپنی ریکویسٹ بھیجی ہے کہ اسپیکر صاحب آئندہ کے لیے مہربانی کریں کہ کم از کم اس معزز ایوان کا خیال کیا جائے. مہربانی, شکریہ. پی کے 83 پشاور سے منتخب ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار, لیکن انہوں نے بیج عمران خان کا لگایا ہوا ہے, مینا خان آفریدی. مینا خان صاحب, آپ کے تصور میں تھا کہ جب آپ اسمبلی ہال میں آئیں گے, حلف اٹھائیں گے تو اس قسم کا منظر ہوگا, اس قسم کا ماحول ہوگا؟ انتہائی جوش و خروش ہم نے آج دیکھا. اور میں تو اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اور کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے کارکنان نے 9 مئی 2022 جب چیئرمین عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیے گئے, اور پھر 9 مئی کے بعد جو ان کے اوپر ظلم بربریت اور جو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا, پھر جو سیاسی جماعت کے اوپر ہمارا ہوا, بیٹ چھینا گیا, چیئرمین صاحب کو اندر کیا گیا, اور ہمارے ورکرز کا ایک لگاؤ ہے, جذباتی لگاؤ ہے اپنے لیڈر کے ساتھ. اس کے باوجود عوام نے جو ہمیں ووٹ دیا, ورکروں نے جو سپورٹ کیا, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہی ولولہ ہوگا جو الیکشن میں ہمیں رزلٹ دیا, تو وہی اسی کا جو ہے یہ ریفلیکٹ ہوا یہاں پہ. جوتا پھینکنا, بوتل پھینکنا, اس کی بھی آپ کو توقع تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. میں کنڈیم بھی کرتا ہوں, یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہم اس کی تربیت ہم نے دی ہے, اور نہ چیئرمین عمران خان نے ہمیں کبھی تربیت دی ہے. ایسا بالکل نہیں بھی ہونا چاہیے, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے. اور ظاہر ہے صوبے میں ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہوگی, مرکز میں دوسری ہوگی, تو کون سی مشکل دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ کہ ہم آبویسلی امن و امان کا بڑا ایشو ہے صوبے کے اندر, معیشت کا بڑا ایشو ہے خزانے کے اندر. ہمارے مرکز کے ساتھ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا جو ہمارے بقایا جات ہیں, اسی طرح AIP کا جو 3% NFC کے اندر ہے, NFC جو ریلیزز ہونے ہیں, ایشوز تو ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ علی امین ایک منجہ ہوئے سیاستدان ہیں, صوبائی وزیر رہے ہیں, مرکزی گورنمنٹ میں ہمارے وزیر رہے ہیں, پھر انہوں نے 2 گورنمنٹس بنائی, ان میں ان کا بڑا رول رہا ہے. تو مجھے امید ہے, اور ٹیم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اخلاص والی ہے, عمران خان کے نظریے والی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ صوبے کو نکالیں گے انشاءاللہ. پشاور صوبے کا دارالحکومت ہے, صوبائی کابینہ میں آپ چاہیں گے کہ پشاور کو بھرپور نمائندگی ہو؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چیئرمین عمران خان صاحب وہی فائنل اتھارٹی ہے, وہی کیبنٹ جو ہے وہ فائنل کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ پشاور کو نمائندگی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر میں اپنی ذات کی بات کروں, ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے ویژن کے مطابق ڈیلیور کریں گے, نہیں ملے تو اپنے ایک MPA کے طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ذمہ داری ہوگی عمران خان کے ویژن اور نظریے کے مطابق ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے بھی نامزدگی ہو چکی ہے. اسپیکر کے نام کے اوپر کل سے ہم کچھ اطلاعات یہ سن رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی آئی ہے, ایسا ہی ہے؟ اسپیکر کے نام پہ ریسنٹلی جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہ ابھی اجلاس کے دوران ہی کہ بابر سلیم سوادی کا نام میرے خیال میں عمر ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, تو وہ تو عمران خان کی طرف سے جو بھی آئے گا بحیثیت ایک کارکن اور MPA عمران خان کا نامینیٹڈ امیدوار ہمارا امیدوار ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ سارا اس کو سپورٹ بھی کریں گے اور الیکٹ بھی کریں گے انشاءاللہ.
عاقب اللہ صاحب بھی نامزد تھے عمران خان صاحب کی طرف سے. عاقب اللہ صاحب سینئر سیاستدان ہیں, دوسری دفعہ MP رہے ہیں, ایک دفعہ MNA بن چکے ہیں, اور 96 سے پارٹی کا جو ہے وہ سرمایہ رہے. تو عاقب اللہ صاحب جو ہیں ان کی بڑی خدمات بھی ہے اور ان کا بڑا تجربہ بھی ہے. تو اگر ان کو نامینیٹ کرتے ہیں تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہی ہمارے اسپیکر ہوں گے. ایک بابر سلیم صاحب کو کرتے ہیں. نہیں تو اگر مطلب 2 نام اگر آتے ہیں, ان میں سے ایک بھی اگر ڈراپ ہو جاتا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی. دیکھیں جی, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے اور جو چیئرمین صاحب کے ساتھ اگر کوئی مشاورت ہوئی ہے تو وہی پہ پتہ چل سکتا ہے کہ کیا مشاورت ہوئی ہے. عمران خان بہتر جانتے ہیں کہ کس کھلاڑی کو کون سے پوزیشن پہ کھلانا ہے, کہاں پہ کھلانا ہے. تو وہ جس بھی کھلاڑی کو جہاں پہ بھی کھلائیں گے سرخم تسلیم ہوگا ہمارے. اور پارٹی کو حتمی طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ امیدوار ہوگا اسپیکر کے لیے. میں تو اجلاس سے بالکل ڈائریکٹ یہاں پہ آیا ہوں. میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا, صرف میں نے وہ ٹویٹ کا سنا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ 5 بجے تک نومینیشن پیپر کا ہے, کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو.